السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دینی بھائیوں، آپ سبھی کا تہ دل سے استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آج ایک بار پھر اللہ کی توفیق سے ہم آپ کے روبرو حاضر ہیں پروگرام محفل رمضان کے ساتھ۔ ماشاءاللہ یہ ہمارا خوبصورت پروگرام آپ کے روبرو حاضر ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان 11 سے 12 ہم آپ کے درمیان حاضر ہوں گے۔ آپ کے جو بھی مسائل، جو بھی سوالات ہیں، انشاءاللہ آپ ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں۔ آئیے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ جی ناظرین، ماشاءاللہ آج بھی ہمارے اس پروگرام میں ہمارے درمیان شیخ عبدالشکور مدنی صاحب اور شیخ کفایت اللہ سنابلی صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں۔ ہم تہ دل سے مشائخ کا استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ ہماری روایت رہی ہے کہ ہر دن ایک خاص پیغام لیتے ہیں ہمارے مہمان مشائخ ماشاءاللہ۔ ہر دن ہمارے ناظرین کے لیے ایک خاص پیغام لاتے ہیں، اس پیغام کو ہم سنتے ہیں، اس کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سو آج بھی ہم ایسے ہی کریں گے۔ آئیے پیغام سنتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ جی شیخ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد۔ گزشتہ پیغام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ پچھلے دو سال سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو دینی مراکز ہیں، دینی مدارس ہیں، وہ مشکل میں تھے۔ تو آپ سے اپیل کی گئی تھی کہ زیادہ سے زیادہ ان کا تعاون کریں۔ اور آج کے پیغام میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے دینی ادارے خسارے میں تھے، ایسے ہی دینی اداروں میں کام کرنے والے انہوں نے بہت ساری مصیبتیں جھیلی ہیں۔ کتنے لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملی، کتنے لوگوں کو ادارہ چھوڑنا پڑا، کتنے لوگوں نے نکال دیا، کتنے لوگ بہت پریشان ہوئے۔ حتیٰ کہ ایسی خبریں بھی آئیں کہ کچھ لوگوں نے خودکشی بھی کر لیا، حالانکہ وہ حرام و ناجائز کام ہے۔ تو ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس رمضان میں اگر موقع ملا ہے تو ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو دینی اداروں میں یہ علماء جو مشکلات سے گزر چکے ہیں، دینی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ آج موقع ملا ہے تو ان کی تنخواہیں بڑھائیں یا ان کی دیکھ بھال کریں، دیکھیں صحیح۔ کیسے ان کے حالات کو ریکور کیا جا سکتا ہے۔ تو دینی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال رکھیں، اور اسی طرح سے قوم کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ان کا خیال رکھیں جو اس خسارے میں تھے، کیونکہ یہ پورا خرچہ رمضان کے تعاون سے چلتا تھا۔ تو 2 سال سے پریشان تھے، تو ادارے والے مل کر اور قوم سب مل کر جو ہے ان کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اچھا شیخ، عام طور پہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ غریب کون ہے یا کسے ضرورت ہے۔ حالانکہ ہماری مسجد میں جو مؤذن صاحب کام کر رہے ہوتے ہیں یا اور بھی جو اسٹاف ہوتے ہیں، 10,000 سیلری، 7,000، 12,000، تو آج کے دور میں 10,000 میں کیا ہوتا ہے؟ بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ آج کچھ لوگ تلاش کرتے ہیں کہ مستحق کون ہے جس کا ہم تعاون کر سکیں، اور ان کو دکھائی نہیں دیتا کہ ان کی مسجد میں امام ہے، مؤذن ہے، یا اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہیں۔ اصل میں مسکین کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لینا چاہیے۔ مسکین صحیح۔ کہتے ہیں کہ جس کے ذریعہ آمدنی ہے، جس کا جتنا انکم ہے، اس سے اس کے گھر کے اخراجات زیادہ ہوں۔ تو اگر گھر کا خرچہ جائز خرچہ زیادہ ہو اور اتنے پیسے نہیں آ رہے ہوں، تو وہ مسکین ہے، وہ تعاون کا مستحق ہے، حتیٰ کہ زکوٰۃ کا بھی مستحق ہے۔ صحیح، جی بہت اہم، بہت۔ جی شیخ، کوئی خاص پیغام ناظرین کے لیے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، آج کے دن میں ایک خاص پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں i+TV کے حوالے سے، اور اس کے ذریعے سے کہ دیکھیے رمضان کے بہت سارے مقاصد ہیں، اور رمضان میں بہت ساری ایسے نکتے کی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ رمضان ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ صحیح۔ ہم جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا مزید نعمتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ مشہور آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تمہارے پروردگار نے کہا یہ کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو ہم جو ہے رمضان کے مہینے میں نعمت کا احساس کر پاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پورے سال ہم نعمتیں استعمال نہیں کرتے، نعمتیں نہیں کھاتے، خاص طور سے غذائی نعمتیں، لیکن بھوک کے بعد کھانے کا جو احساس ہوتا ہے، اس نعمت کا جو احساس ہوتا ہے، انسان پیاسا رہے اس کے بعد جو ہے شربت کا کے مزے کا جو احساس انسان کو ہوتا ہے، وہ احساس انسان کو عام دنوں میں نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو ہمیں رمضان کا مہینہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمتیں دی ہیں ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ اگر ہم شکریہ ادا کریں گے انشاءاللہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اور شکریہ ادا کرنے کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، دل میں احساس ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی نعمتوں کا دل میں اظہار ہو کہ اللہ تعالیٰ خوشی رضا ہو اس میں کی، اور شکر سے انسان کا دل جو ہے جیسے لدا ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے کتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اسلام کی نعمت، ہدایت کی نعمت،
کہ اللہ تعالیٰ نے اتممت علیکم نعمتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتممت علیکم نعمتی، میں نے دین اسلام دے کر تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ تو اس نعمت کا جو ہے احساس اور تمام نعمتوں کا احساس انسان کے دل میں ہونا چاہیے، دل سے۔ تو شکریہ کی ایک صورت تو یہ بنتی ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ انسان زبان سے شکریہ ادا کرے۔ دل میں جو انسان کے پاس جو بھی جذبات ہوتے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، دل میں ایسے جذبات رکھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا زبان سے شکریہ ادا کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ انسان کھانا کھائے، بالکل کھانا کھائے تو الحمدللہ، بلکہ ایک حدیث میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر لقمے پر جو ہے بندے کو الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے کہنا چاہیے۔ تو دوسرا طریقہ یہ کہ زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کیا جائے۔ اور شکریہ کا سب سے اہم ذریعہ، سب سے اہم صورت یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے۔ بہت اہم۔ اب یہ اعمال سے شکریہ کیسے ادا ہوگا؟ وہ دو انداز میں ادا ہوگا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں، اس کی اطاعت میں استعمال کیا جائے۔ ایک تو یہ، جو بھی اللہ نے طاقت دی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں استعمال کیا جائے۔ آپ کو اسٹیمنا ہے، زیادہ دیر کھڑے ہو سکتے ہیں، زیادہ دیر پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے اس طاقت کا استعمال اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگنی چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، چاہے وہ طاقت کی صورت میں، دولت کی صورت میں، عمارت کی صورت میں، سیاسی رسوخ کی صورت میں، بچوں کی تعداد ہے، جوان بچے ہیں ان کی صورت میں، کسی بھی اعتبار سے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے اہم پیغام تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی آیت میں بھی یہ بات رکھی ہے۔ بہت خوب، جزاک اللہ۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بہت خوب، بہت جی، خوب۔ تو ہمیں جو ناظرین، یہ پیغام پیغام در حقیقت دل کی ترجمانی تھی، یہ دل کے جذبات تھے اور یہ دل کی آواز تھی، دل کی پکار تھی۔ بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ مشائخ کو اسی طرح علم و حکمت اور دانائی عطا فرمائے، اسی طرح خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ آئیے ایک خاص سوال لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے۔ ہلو جی، شاید فون کٹ ہو گیا ہے تو ہم گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر سوال آتا ہے پھر لیتے ہیں ہم۔ شیخ، جیسے رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کے مہینے میں خاص سوال عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ رمضان میں جیسے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ شیطان قید کر دیا جاتا ہے، تو اب بعض لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر شیطان قید ہو گیا ہے تو پھر لوگ گناہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے، تو اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، شیطان قید کر دیا جاتا ہے تو اس کا فرق یہ پڑتا ہے کہ رمضان میں اگر کوئی عبادت پر آمادہ ہے تو اس کو کوئی وسوسہ ڈالنے والا، کوئی بہکانے والا موجود نہیں ہے۔ غیر رمضان میں کیا ہوتا ہے، جیسے کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو سامنے آ کے شیطان کھڑا ہو جاتا ہے، وہ صرف بہکاتا ہے، وہ ہاتھ پیر باندھ نہیں سکتا۔ غیر رمضان میں بھی شیطان کسی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ عبادت مت کر۔ رمضان میں کیا، بس سامنے سے ہٹ جائے گا، آپ کے لیے راستہ صاف ہے۔ لیکن راستہ صاف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خود بخود اچھل کے مسجد میں پہنچ جائیں گے۔ آپ اپنے قدم ہلائیں گے، حرکت کریں گے، تبھی تو آپ جائیں گے۔ میں ایک مثال سے، چھوٹی سی مثال سے واضح کر دوں۔ جیسے کوئی ہائی وے روڈ ہے، صحیح، آپ یہاں پہ کھڑے ہیں، آپ سڑک نہیں پار کر پا رہے ہیں کیونکہ گاڑیاں آ رہی ہیں، تو آپ کو ڈر لگتا ہے پار کروں کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ لیکن اگر گاڑیاں آنا بند ہو گئی اور روڈ کلیئر ہو گیا تو کیا روڈ کلیئر ہوتے ہی آپ جمپ کر کے وہاں آٹومیٹک پہنچ جائیں گے؟ نہیں، آپ پاؤں ہلائیں گے تبھی تو جائیں گے ادھر۔ تو صحیح۔ جب تک آپ حرکت نہیں کریں گے وہاں نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو ایسے رمضان میں بھی جو لوگ مسجد کو نہیں آ رہے ہیں وہ حرکت نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلانا چاہتے، وہ خود کو ایکٹیویٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ خود کو ایکٹیویٹ کریں، حرکت میں لائیں، تب وہ مسجد میں آئیں گے، تو اس میں شیطان کا دخل نہیں ہے۔ تو شیطان اگر سامنے سے ہٹ بھی جائے تو بھی خود ان کو عمل کرنا پڑے گا، تبھی وہ آ سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ غیر رمضان میں بھی شیطان نے باندھ کے نہیں رکھا تھا، صرف بہلا پھسلا رہا تھا۔ اور رمضان میں شیطان نہیں ہے سامنے وسوسہ ڈالنے کے لیے، بہلانے پھسلانے کے لیے، لیکن راستہ آپ کا صاف ہے۔ لیکن اب آپ چلنا شروع کریں گے تبھی آپ آئیں گے، خود بخود نہیں آئیں گے۔ اچھا، واقعی کیا جو سارے شیاطین ہوتے ہیں وہ سب قید کر دیے جاتے ہیں؟ شیخ میں ٹھیک ہے، بس سوال ہو تو نہ میں کہتا ہاں، ہوں۔ نہیں مطلب ایک یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا واقعی جتنے شیاطین ہیں سب قید کر دیے جاتے ہیں؟ نہیں، سب قید نہیں ہوتے ہیں۔ روایت میں بالکل شرحات ہے نا کہ وہ مرادۃ الجن، سرکش جن ہے وہ۔ اچھا، اور کئی روایت ایسی ہیں کہ شاید کچھ شیطان جو ہے
کھلے رہتے ہیں، بلکہ رمضان میں ابلیس کھلا ہوا تھا. تو اس کی توجہ بعض علماء نے یہ کی ہے کہ چونکہ ابلیس نے یہ مہلت مانگی تھی کہ مجھے چھوٹ دینا، تو اس کو چھوٹ دی تھی. اچھا، وہ رمضان آیت میں بھی اس الکرسی کو، والی جو حدیث ہے. ہاں ہاں، آیت الکرسی والی دوسرا کوئی شیطان تھا. تو ایسے کچھ شیطان کھلے رہتے شیخ بہت اہم سوال ہے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے، چونکہ سوال آ رہا ہے ہم اس کو لیتے ہیں. ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی بھوپال سے واجد بول رہا ہوں. بھوپال سے واجد بھائی. جی 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 واجد بھائی کیسے ہیں آپ؟ بھائی خیریت سے الحمدللہ. چلیے ماشاء اللہ. بھائی میری آج تراویح چھوٹ رہی ہے. ہوں. آج تراویح چھوٹ رہی ہے امام صاحب کے پیچھے والی. جی جی تو بعد میں کیا تہجد پڑھ سکتا ہوں بھائی؟ جی جی واجد بھائی بالکل. اور دیکھیے دوسرا ہاں ہاں ایک دوسرا سوال یہ ہے، ہوں اور میں جب رفظن کرتے ہیں وہاں پر رکوع میں جانے سے پہلے ہوں رفظن کرتے ہیں وہاں تکبیر کہنا ضروری ہے؟ رکوع میں جاتے ہوئے رفع الدین کرتے ہیں پھر تکبیر کہنا ضروری ہے؟ اچھا تکبیر کہنا ضروری ہے. جی بالکل. دیکھیے مشائخ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں. شیخ یہ واجد بھائی کا سوال ہے ہاں، بھوپال سے. جی وہ تراویح سے متعلق کہہ رہے ہیں. پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ جیسے تراویح کی نماز ان کی آج چھوٹ گئی ہے، نہیں پڑھ پائے ہیں، جی. تو اب کیا گھر پہ وہ تہجد پڑھیں گے یا تراویح پڑھیں گے؟ دیکھیے واجد بھائی، آپ گھر پہ پڑھیں گے یہی تراویح ہی پڑھیں گے. تراویح ہی ہے. تہجد تراویح ایک ہی نماز ہے. رمضان میں اسی تہجد کا نام تراویح کے نام سے اس نماز کو یاد کیا جاتا ہے. اور تراویح کا لفظ یہ قرآن و حدیث میں نہیں آیا ہے، یہ علماء کا دیا ہوا ایک ٹائٹل ہے اس نماز کو. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ تراویح کی نماز کوئی الگ نماز ہے، تہجد کی نماز کوئی الگ نماز ہے. تو تراویح آپ کی چھوٹ گئی ہے، مطلب یہ کہہ لیجیے کہ تہجد آپ کی چھوٹ گئی ہے. تو اس کو آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. آپ اس کو تہجد پڑھیں کہیں تراویح کہیں، ایک ہی بات ہے. تو اگر امام کے ساتھ آپ نہیں پڑھ سکے تو آپ کے پاس آپشن ہے، آپ اکیلے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، بس یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ہی نماز ہے رمضان میں، بلکہ ہمیشہ تہجد تراویح جو بھی آپ نام دیں ایک ہی نماز ہے. آپ کا دوسرا سوال اچھا تھا. رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کو تراویح بولیں گے، اگر اکیلے بھی اگر پڑھ رہے ہیں گھر پہ جا کے رمضان میں پڑھ رہے ہیں تو وہ تراویح ہوگی یا تہجد ہوگی؟ تراویح دونوں میں سے کچھ بھی کہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جماعت کے ساتھ تہجد پڑھ رہے ہیں، یہ ایک ہی نماز ہے، جو بھی نام دیں آپ، تہجد کہیں تراویح کہیں، ایک ہی چیز ہے. اچھا دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ رکوع میں جاتے ہوئے جو رفع الدین کہتے ہیں تو کیا ساتھ میں تکبیر بھی کہیں گے؟ ہاں بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے نا، اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہہ کے تو ہم کو جی بھی میرے خیال تکبیر سے بات کہنا ہوا. ہے. جی جی واجد بھائی امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ہم سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ. جی جزاک اللہ خیر. جی اگلا سوال. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا نام؟ جی میں امانت بول رہا ہوں ایم پی سے. ایم پی سے امانت. جی 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 امانت بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی ماشاء اللہ. جی امانت بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ صرف میرا سوال یہ تھا ہوں کہ جیسے ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ ہر طرح کی برائی یا ہر طرح کے عیب یا کینہ بغض سے پاک ہونا چاہیے ہر کسی کے لیے. جی جی تو اگر مجھ کو کسی سے کوئی مالی نقصان ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھے کچھ مال کا نقصان ہوا ہے اور وہ میرا دینی بھائی ہے اور اس نقصان کی وجہ سے وہ مسئلہ حل نہیں ہو پایا تو میرا اس کا ویسا تعلق نہیں ہے جیسا پہلے تھا. جی 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 تو اب جب مجھے وہ خیال آتا ہے تو میرے لیے اس کے دل میں برائی آتی ہے. تو یہ کیا میرے لیے یہ مطلب برائی ہے کیا جس میں مجھے گناہ ہوگا یا پھر میں یہ سب کچھ اللہ کی مرضی چھوڑ کے جو مجھے نقصان ہوا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی تھی اور یہ سوچ کے میں اسے معاف کر دوں اور اس سے پھر ویسے ہی تعلق رکھوں جیسے پہلے تھے؟ جی جی کیا بالکل مجھے امانت اس میں بھائی میرا بالکل دین کیا آپ رہنمائی کا کرتا ہے؟ سوال سن لیا گیا ہے. جی بالکل بہت اہم سوال ہے. دیکھیے شیخ کیا جواب دیتے ہیں. جی جی شیخ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیے بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ کوئی صاحب ہیں ان کے جن کے ساتھ ان کے مالی معاملات تھے اور انہوں نے بہرحال نقصان پہنچا ہے، مالی نقصان ان سے پہنچا ہے. تو دیکھیے جو مالی نقصان آپ کو ہوا ہے اس میں دیکھیے دو باتیں. ایک تو پہلی ابتداً دو باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے معاملات کو کلیئر کرنے کے لیے کہ کیا وہ مالی نقصان ان کی لاپرواہی سے ہوا ہے یا ان میں ان کا دخل نہیں تھا. یعنی کسی چیز کو کلیئر کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جانیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط فہمی کا شکار ہوں یا کسی بدگمانی کا شکار ہوں. تو اگر کوئی بدگمانی ہے تو تحقیق کر لینی چاہیے. بغیر تحقیق کے، بغیر معاملات کی تہ کو تک پہنچے ہوئے کسی انسان کے تعلق سے اپنا کوئی سٹینڈ، اپنا کوئی موقف نہیں بنانا چاہیے. تو پہلے جو معاملہ ہے اس کی تحقیق کر لیں کہ حقیقت میں ان سے کوئی کوتاہی، جان بوجھ کر لاپرواہی ہوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں. تو اگر ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں حقیقت میں انہوں نے لاپرواہی کی ہے یا ان کی کوتاہی کی وجہ سے یا ان کے کسی بھی غلط حرکت کی وجہ سے نقصان ہوا ہے یا جان بوجھ کر انہوں نے نقصان کیا، ایسی کوئی بھی چیز ہے
تو پھر کسی انسان کا اگر پیسہ ضائع ہوگا تو اس کے دل میں برے جذبات کا آنا یا غصہ آنا یہ ایک فطری عمل ہے. کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ انسان کا کوئی مالی نقصان ہو، کوئی جانی نقصان ہو یا کسی بھی چیز کا نقصان ہو تو انسان کے جذبات میں اچھال نہیں پیدا ہوگا یا اس کے جذبات نہیں بھڑکیں گے. ہم یہ کہیں گے تو انسانیت سے گویا کہ نکل جائے گا انسان. تو انسان ہے، انسان کے دل میں جذبات پیدا ہوں گے. اب یہ دو راستہ ہوتا، اس کے بعد دو راستہ. اب کوئی بھی انسان اس میں جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس کو اب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس دو راستہ ہوتا ہے. ایک راستہ جو سب سے اچھا راستہ ہے، بہتر راستہ ہے، افضل راستہ ہے کہ انسان اس کو معاف کر دے. اگر گنجائش ہے معاف کرنے کی، اسے لگتا ہے دل کو بڑا کرے، اس کو معاف کر دے. کیونکہ اگر وہ معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے بدلے میں اسے دنیا میں بھی اچھا بدلہ عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ انشاءاللہ یہ ملے بہتر گا. ہے. اور یہ بہتر ہے معاف کرنا. لیکن اگر انسان کو لگتا ہے کہ نہیں میں اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا، میں معاف نہیں کر سکتا، میرا اتنا نقصان ہوا ہے کہ میں جو ہے ان سے میں اپنا نقصان ریکور کروانا چاہتا ہوں. تو ایک تو ریکوری کی بات ہو گئی کہ اگر ایسا لگتا ہے کہ نہیں نقصان ریکور ہونا چاہیے تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ جو ہے کسی پنچایت میں جائیں، کسی جو ہے کسی بھی جگہ جائیں، کسی عدالت میں جائیں اور جائز طریقے سے اپنا حق واپس لیں. اور جہاں تک جذبات کی بات ہے، میں نے اشارہ کر دوں کہ جذبات دیکھیے اگر انہوں نے کچھ غلطی کی ہے تو جذبات تو آئیں گے ہی، لیکن جذبات میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے حق میں کوئی زیادتی کریں. زیادتی نہیں ہونی چاہیے ان پر. ہم بمثل ما عوقبتم بہ. ہاں یعنی آدمی جتنا انسان کو نقصان پہنچا ہے اسی اعتبار سے انسان جو ہے اپنی ریکوری کر سکتا ہے، یا اس کے جذبات اگر ذہن بنتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، انسان کی فطرت ہے. یہ دو شکلیں تو آپ نے ذکر کر دی، لیکن کیا دل میں نفرتیں پالے رکھنا اور پرورش کرنا ویسے دیکھیے چلنا، پرورش دیکھیے وہ وہ اصل ایک اس میں تھوڑی تفصیل ہو جائے گی. یعنی اس کا نقصان کیا ہے. ایک تو یہ میں نے کہا کہ ایک نقطہ ہے تو زیادتی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے انہوں نے ہمارا نقصان کیا ہے لیکن اس نقصان کی وجہ سے ہم ان پر کوئی ظلم نہیں کریں گے. یعنی ان کے کوئی ایسی بے عزتی جو نہیں کرنی چاہیے کسی بھی اعتبار، بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں. ہم جو ہے ان اب کوئی زیادتی کوئی ظلم نہیں کریں گے. ایک بات تو ہی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یا تو آپ دیکھیے معاملہ تھے تو ہم کلیئر رکھنا چاہیے. آپ کو یہ تو چیزیں ریکور کر لینی ہے، آپ کو آپ کا حق مل جائے گا تو انشاءاللہ جیسے کہتے ہیں دل انسانی کیفیات کے حساب سے کہ انسان کے دل کو ٹھنڈک پڑ جائے گی، اس کو اس کا حق مل جائے گا تو انشاءاللہ خود ہی آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو اس کا جو آپ کا مطلب ہے کہ حق ہے وہ نہیں ملتا ہے تو ٹھیک آپ کے دل میں تکلیف ہوگی، ہم اس کو روک نہیں سکتے. لیکن یہ ہے کہ آپ اتنا زیادہ جو ہے تکلیف میں نہ جائیں کہ اس تکلیف کی وجہ سے آپ اپنا نقصان کریں، اپنی صحت کا، اپنے جذبات کا، اپنی عقل کا، کسی بھی چیز کا نقصان کریں. اس کی وجہ سے آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہو جائے یا کوئی بھی چیز ایسی ہو جائے تو یہ نقصان نہیں کرنا چاہیے. صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ صبر کرنے والے کو اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے. جی امید ہے کہ جواب ہو گیا ہوگا آپ کا. جزاک اللہ سے آپ نے میرے بہت بڑا مسئلہ حل کیا ہے. اور میں آخر میں مختصر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر میں معاف کر دوں اس کو تو اس کا یہ بہتر ہوگا میرے لیے؟ دیکھیے معاف کرنا آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے بلا شبہ. اگر گنجائش ہے معاف کرنے کی تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے. اور اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں کتنا معاف کیا لوگوں کو. بالکل بالکل. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ. جی اگلا سوال. ہاں السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ اجین سے بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟ اجین سے بات کر رہی ہوں. میرا نام صوبیہ ہے. جی سسٹر. میرے 3 سوال تھے. پہلا تو مجھے پوچھنا تھا کہ عشاء کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ جیسے ہم تراویح پڑھتے ہیں تو ویسے میں نے سنا تھا کہ 17 رکعتیں ہوتی ہیں، شروع سے یہ پتا تھا. نہیں عشاء کی دیکھیے عشاء کی جو فرض نماز ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں یا عشاء میں ٹوٹل کتنی رکعت سنت وغیرہ سب ملا کر تراویح وغیرہ ملا کر؟ سنت وغیرہ سب ملا کے. اوکے ٹھیک ہے. ایک سوال یہ ہوا آپ کا عشاء کا. جی دوسرا سوال. جیسے 3 وتر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس لیے پوچھنا تھا کہ پہلے تو ہم 3 وتر کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے، لیکن ابھی ایسا سن رہے ہیں کہ 3 وتر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی. جی سن لیے. جی دوسرا سوال. جی دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ ہم مرحوم کے لیے قرآن پڑھ کے بخشتے ہیں. تو وہ قرآن بخشنا کیسا ہے؟ کیا اس کا ثواب انہیں پہنچتا ہے؟ جی. تیسرا سوال. تیسرا مجھے پوچھنا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 10 روزے سے ہوا تھا، تو ان کے لیے اگر ہم دعا کرنا چاہیں تو ہمیں کیسے دعا کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ جی سسٹر بالکل ہمارے مشائخ موجود ہیں. آپ کا سوال سن لیا گیا ہے، دیکھتے کیا جواب دیتے. تیسرا سوال کیا؟ جی
یہ حضرت خدیجہ کے وصال ہوا تھا چونکہ تب ان کے لیے دعا کرنا چاہتی ہیں، تو کس طرح دعا کریں؟ یہ دعا اماں خدیجہ رضی اللہ جی 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 تو پہلا سوال سسٹر نے کیا عشاء کے تعلق سے کہ عشاء میں ٹوٹل ان کو کتنی رکعت پڑھنی ہے، یعنی عشاء کی نماز پہلے سنت، بعد میں سنت اور تراویح وطر سب ملا کر ٹوٹل۔ دیکھیے عشاء سے پہلے کی جو سنت کی ہم بات کریں تو کسی بھی حدیث میں عشاء سے پہلے کسی سنت کا ذکر نہیں ملتا صراحتاً ہماری معلومات کی حد تک ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ عشاء کی نماز سے پہلے، خاص عشاء کی نماز سے پہلے کوئی سنت ہے۔ اس لیے صحیح بات ہے کہ عشاء سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے۔ کچھ عام حدیثیں ہیں جن میں یہ ہے کہ ہر دو اذان کے بیچ میں سنت ہے، پڑھنا چاہیے، تو ان سے استدلال کرتے ہوئے کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ عشاء سے پہلے بھی 2 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں، تو کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو سنت موقدہ ہم کہتے ہیں جس کی باقاعدہ تاکید آئی ہو اور روایت میں اس کا ذکر ہو، مینشن ہو، تو عشاء سے پہلے ایسی کوئی سنت نہیں ہے۔ ہاں عشاء کے بعد سنت ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، من صلی فی یوم ولیلۃ سنت عشرۃ رکعۃ، کہ جو دن رات میں جو ہے 12 رکعت سنت پڑھتا ہے، تو اس میں عشاء کے بعد کی 2 رکعت کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ عشاء کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، اور عشاء کی رکعت 4 رکعت ہے، عشاء میں 4 رکعت ہے، عشاء کی 4 پھر ہاں بعد میں 2 2، سنت۔ تو 4 5 6 یہی 6 رکعت ہیں عشاء کی جو سنت ہے۔ عشاء کی رکعت ہے 4 رکعت اور 2 رکعت جس کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، بس 4 5 6 بس، اس سے زیادہ کوئی رکعت کسی بھی روایت میں، صحیح روایت میں ثابت نہیں ہے۔ عشاء کی ہم بات کریں، اس سے بعد جو رکعتیں ہیں نا وہی ہے جس کو ہم تہجد کہتے ہیں یا تراویح کہتے ہیں، 11 رکعت، یعنی عشاء کے بعد کی 2 سنت چھوڑ کے جو ہے 11 رکعت ہوتی ہیں جی۔ تو یہ عشاء کی ہاں یعنی سنت سے وہ متعلق 12 ملا کر ٹوٹل یعنی 17 کا، ہاں 17 رکعت۔ ہاں اچھا عشاء سے پہلے وہ نفل وغیرہ پڑھنا چاہیں؟ ہاں عشاء سے پہلے دیکھیے 2 رکعت تحیۃ جو المسجد، عام کچھ ہاں روایات ہیں، عام روایت ہیں کہ ہر 2 اذان کے بیچ میں، یعنی اقامت اور اذان کے بیچ میں 2 رکعت ہے، اسی کچھ روایات ہیں، تو اس کی روشنی میں کچھ علماء نے کہا استدلال کیا، تو کوئی پڑھنا چاہے پڑھے 2 رکعت، لیکن وہ سنت موقدہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اور عشاء کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، تو عشاء کی رکعت 4 رکعت فرض ہے، 2 رکعت سنت موقدہ ہے۔ اس کے بعد یہ رات کی جو نماز ہے 11 رکعت تہجد ہے، تراویح ہے، رمضان میں اسی کو ہم تراویح کہتے ہیں، اور اس کے بعد فجر سے پہلے 2 رکعت سنت موقدہ ہے، فجر 17 رکعت۔ جی۔ جی دوسرا سوال، وہ خدیجہ، اما خدیجہ کے تعلق سے ان کا سوال تھا۔ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے دیکھیے، ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں دعا ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے لیے بھی اس میں دعا ہوتی ہے، اور تو ہمیں اسی طریقے پر جو ہے چلنا چاہیے۔ اور ایسے ہی اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کہیں نام آتا ہے تو ہم رضی اللہ عنہ کہیں۔ باقی یہ کہ وہ ہماری دعاؤں کی مستحق نہیں ہے کہ ایسے ہم خاص دعاؤں میں ایسے کریں، ان کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بشارت دی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی آپ کے سامنے ایک عورت آئیں گی، اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ آئیں گی، وما اینا فیہ دامن، ایک ان کے ہاتھ میں برتن ہوگا، سالن ہوگا، تو اللہ ان کو اللہ کی طرف سے سلام کہہ دینا اور میرا بھی سلام کہہ دینا، وبشرها ببیت فی الجنہ، اور جنت میں ایک گھر کی بشارت دے دینا۔ تو الحمدللہ ان کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، تو ان کے لیے اگر کوئی دعا کی جائے تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں اس میں ان کے لیے بھی ہوتا ہے وہ۔ اسی طرح سے جب ہم رضی اللہ، کوئی تذکرہ ملتا ہے کہ جو ہے امہات المومنین کے لیے الگ سے کوئی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ملتی، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات مجھے میرے علم میں تو نہیں ہے۔ دعائیں تو ہاں ایسے ہاں تمام مومنین کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اس میں، لیکن اسے خاص ہم اپنا کوئی حصہ متعین کر کے ان کے لیے دعا کریں تو میرے خیال سے وہ ہماری دعاؤں سے بے نیاز ہیں، یعنی ان کا مقام مرتبہ اتنا بڑا ہے۔ اب جیسے ہم کہیں کہ ہم نبی کے لیے دعا کرتے ہیں خاص، تو ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم نبی کے لیے اپنے وقت نکال کے دعا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام بلند کیا ہے اور اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا کام کیا، امام الانبیاء ہیں، تو وہ ہماری دعاؤں کے کہاں محتاج ہیں؟ تو ہاں بلکہ جو تاکید ہم کو کی گئی کہ جب بھی نام آئے تو درود پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں جب بھی نام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور ایسے ہی اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جب نام آئے ہم رضی اللہ عنہ کے یہ دعا کریں، ہم اسی طرح سے درود پڑھیں گے تو اس میں بھی ان کے لیے تو یہ چیز محبت کا اظہار کا ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں، ان کے کردار کو اپنائیں، ہاں ان کی پیروی کریں۔ شیخ ایک اور سوال جیسا کہ باقی شیخ بھی اس میں وضاحت کر سکتے ہیں، یہ شیخ اس میں کچھ ٹھیک ہے، اس میں جو شیخ نے باتیں کہی ہیں اس میں وہی میں تاکید کروں گا، صرف اسی ایک آخری بات کی تاکید کہ دیکھیے ہم کوئی بھی اس چیز ایسی اپنی طرف سے جو ہے ایجاد نہ کریں جو نبی نے نہیں کی ہے یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام ہم سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے اور ہم سے زیادہ دین پر عمل کرنے کا ان کے ہاں جذبہ تھا۔ یہ دونوں پوائنٹ کہ دین کو ہم سے زیادہ جاننے والے اور سمجھنے والے،
اور ہم سے زیادہ عمل کا جذبہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی یہ چیز رائج نہیں تھی کہ مخصوص کسی شخصیت کا ذکر کر کے یا ان کی وفات کے موقع پر، جیسا انہوں نے وفات کا ذکر کیا اور لفظ انہوں نے وصال استعمال کیا، جبکہ حقیقت میں صحیح لفظ وفات ہونا چاہیے، وفات یا موت، ہاں یہ لفظ استعمال کیا جائے. تو کسی ہمیں ایسا نہیں ملتا ثبوت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی محبوب بیوی تھیں کہ ان کے وفات پر اللہ کے رسول نے خصوصی دعا کی ہو یا کسی کو دعا کرنے کہا ہو، اپنی امت کو، صحابہ کرام کو ایسی کوئی تعلیم تو ہمیں کچھ نہیں ملتا. تو اس لیے ہمیں اس کا بالکل ہی جو ہے ذہن سے نکال دینا چاہیے. جیسا شیخ نے کہا کہ درود میں ہم اتنی ساری رکعتیں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں بہت ساری رکعتیں پڑھتے ہیں، اس میں ہر دعا میں ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں یعنی تقریباً جو ہے 1 دفعہ یا 2 دفعہ جو ہے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو اس میں جو ہے دعا ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بات اہم تھی. اور اس کے بعد ان کا تیسرا سوال یہ تھا بہن کا، جی تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا جو کسی کی وفات ہو چکی ہے ان کے لیے قرآن پڑھ کے اس کا ثواب ان کو بھیجا جائے. تو دیکھیے یہ جو ہے اس کا کوئی ثبوت ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتا ہے. اس میں 2 باتیں، 2 اہم پوائنٹ ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو بھی عبادتیں ہیں، نیکی پہنچانے کا کسی کو طریقہ ہے، یہ توقیفی طریقہ ہے. یعنی توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے اپنے ذہن سے ایجاد نہیں کر سکتے. جہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا ہے کہ اس کا فائدہ کسی میت کو پہنچ سکتا ہے، جیسے دعا کا مسئلہ، تو جہاں جو بتایا ہم اسے مانیں گے، اس پہ عمل کریں گے. لیکن جو چیز ہمیں بتائی نہیں گئی ہے ہم اپنی طرف سے اس چیز کا اضافہ نہیں کریں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ میت کوئی زندہ شخص قرآن پڑھ کے اس کا ثواب کسی میت کو بھیجے. تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و حدیث میں. اس لیے انشاءاللہ میں کہوں گا کہ واضح انداز میں ایسا کرنا بدعت ہے. اگرچہ ٹھیک ہے بعض لوگوں کے اقوال ہیں لیکن ایسا کرنا بدعت ہے. ایک تو یہ. دوسرا کہ ایک اہم قاعدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ وہ لیس للانسان الا ما سعی، اسی بہت اہم قاعدہ ہے اور ہمیں جو ہے اس پر بہت زیادہ غور کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں عمل بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے وہ کوشش کرے گا. تو اصل یہ ہے، اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے. تو ہمارا ماحول کیسا ہونا چاہیے، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے مردہ ہوں، کہ جب تک انسان زندہ ہے اس میں محنت کرے، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اسی چیزوں کا فائدہ اسے ملے گا. ہاں یہ ذہن نہیں بنانا چاہیے یا ماحول نہیں بننا چاہیے کہ انسان زندگی بھر اپنا گناہوں میں مبتلا رہے، گناہوں میں لت پت رہے، اس کے بعد ورثہ کے سر پہ سب ڈال دیا جائے کہ اب وہ بخشوانے بیٹھ جائیں، ہر کام میں اس کو بخشوائیں. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. انسان جو کچھ کرے گا اصل عمل اس کا ہے. تو یہ میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. اس میں ایک چیز واضح کر دوں کہ یہ ایصال ثواب سے متعلق جو انہوں نے کی، قرآن بخشوانے سے متعلق، تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا قرآن پڑھ کے اس کا جو ثواب ہوتا ہے ہم کسی میت کو پارسل کر دیتے ہیں. تو پہلے تو یہ کنفرم کریں نا کہ قرآن پڑھنے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں وہ ثواب آیا اور کیا اس اکاؤنٹ تک آپ کو ایکسیس ہے. جیسے ہمارا بینک میں اکاؤنٹ ہوتا ہے، ہم نے ان کو ٹرانسفر کر دیا پیسہ، تو آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کی یہ نیکی قبول ہوئی کہ نہیں. قبول ہوئی بھی ہو تو آپ کو ایکسیس ہے کہ وہاں جا کے آپ ٹرانسفر کر دیں. تو آپ کو کس نے ایکسیس دیا کہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں جا کے چھیڑخانی کریں اور اپنا ثواب اٹھا کے اس کو دے دیں. اور دوسری بات یہ کہ ایسے ہی اگر مان لیا جائے کہ بھئی ثواب ٹرانسفر کیا سکتا ہے، تو کوئی بولے کہ میں اپنا گناہ ٹرانسفر کرتا ہوں. ایک شرابی ہے اور بولے کہ میں نے شراب جتنا زندگی بھر پیا ہے، جتنا گناہ ہوا ہے، میں یہ گناہ اپنے دشمن کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہوں. تو کیا یہ اس کے ٹرانسفر کرنے سے گناہ ٹرانسفر ہو جائے گا؟ اگر کوئی کہے کہ گناہ نہیں ٹرانسفر ہوگا تو ثواب کیسے ہوگا بھائی؟ اگر گناہ ٹرانسفر کرنے کا ایکسس نہیں ہے اس کو تو ثواب ٹرانسفر کرنے کا ایکسس کس نے دیا اس کو؟ تو کسی انسان کے ہاتھ میں یہ ہے ہی نہیں کہ کوئی عمل کرے اور اس عمل پہ اس کو ثواب ملا ہے یا گناہ ملا ہے تو وہ ثواب گناہ جا کے کہیں ٹرانسفر کر دے. یہ کسی کو ایکسس ہی نہیں ملا تو کیسے کر سکتا ہے ایک آدمی؟ یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم نے جو کچھ کیا اس کا ثواب ملا کہ نہیں ملا. تو یہ کسی کے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ وہ کوئی عمل کر کے اور اس کا جو ثواب ہے وہ ثواب کنفرم کر دے کہ ثواب ملا. یہ پہلے بات یہی نہیں کنفرم ہوا کہ ثواب ملا. اس کے بعد اگر ملا بھی ہے تو ٹرانسفر کرنے کا حق آپ کے پاس نہیں ہے، رائٹ آپ کے پاس نہیں ہے. باقی جو حدیثوں میں آتا ہے نا کہ کسی نے یہ عمل کیا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی راستہ دکھایا، کسی نے کوئی چیز ایجاد کی، کوئی اچھا کام کیا تو اچھا کام کیا، مر بھی گیا تو وہ ثواب ملتا رہتا ہے. لیکن یہ گناہ کے بارے میں بھی ہے. ہمارے عزیز ہیں، خاص ہیں، اب ظاہر اس دنیا سے چلے گئے، ان سے محبت تھی تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے ہم کچھ کریں. تو حدیث میں دعا کریں. دعا کا یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو دعا میں دیکھیے دعا کا جو اجر ہے وہ ہم ہی کو ملتا ہے، لیکن دعا میں اللہ تعالیٰ سے ایک اپیل ہوتی ہے کہ اللہ ان کے لیے کچھ کر. تو ایسا نہیں کہ دعا میں بھی ہم کوئی اپنی نیکی نہیں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. دعا کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے، لیکن فائدہ پہنچنے کا طریقہ کیا اس میں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ان کو
بخش دے، ان کو یہ کر، ایک طرح کی سفارش ہوتی ہے، ریکویسٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے. اور اس تو کا اگر ثبوت اللہ تعالیٰ ملتا نے ہے. ہماری ریکویسٹ سن لیا، ہماری دعا سن لیا، ہماری پکار سن لیا، تو اس میں دیکھیے ہمیں جو اپنا ثواب ملتا ہے وہ ہمارے پاس ہی رہتا ہے. صحیح. اس دعا پہ جو دعا کر سکتے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح سے دیکھیے دعا کر سکتے ہیں، اور ان کے طرف سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، جی. دعا کر سکتے، خاص طور سے اولاد ہیں ہم. تو ان کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں. یا خود اپنی زندگی میں وہ کچھ اچھا صدقے جاریہ کے طور پہ کر کے ہاں گئے وہ خود یہ جی. سب سے بیسٹ ہے کہ اپنے طور سے کر کے گئے ہوں. بس وہ وضاحت کر دوں میں، جو صحیح مسلم کی روایت ہے نا، ہم. اس روایت کو پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ، تو اس سے وہ ایصال ثواب کی دلیل لیتے ہیں کہ دیکھو اس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی طریقہ اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے تو دوسرا کوئی عمل ملتا ہے تو بھی ثواب جاتا ہے. تو اسی حدیث میں آگے کیا ہے کہ اگر کوئی برا طریقہ ایجاد کرتا ہے تو برائی کا ثواب بھی اس کو جاتا ہے. تو جی، کیا ہم جزاک اللہ خیر. ایصال بہت گناہ شکریہ. کی بات بھی کرنے لگے کہ گناہ بھی پہنچتا بہت ہے. بہت شکریہ. جی سسٹر، امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ہم سے جی جڑنے جی کے لیے بہت 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 شکریہ. ناظرین، جی محفل جی رمضان شکریہ. کا یہ پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا. 11 سے 12 بجے آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں. جو بھی ان کے صحیح جوابات ہوں گے انشاءاللہ دینے کی پوری کوشش کی جائے گی. اگر آپ ہمارے اس پروگرام کو یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز اسے شیئر ضرور کریں. اس بات کو یا اس پیغام کو یا اس پروگرام کو اور عام کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ آواز پہنچ سکے. جی اگلا سوال. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی آپ کا نام؟ میرا نام انور خان ہے، میں پورٹ بلیئر انڈمان جو کالا انور. پانی کے نام سے جانتے ہیں وہاں سے بول جی رہا ہوں. انور خان کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ پورٹ بلیئر انڈمان جو کالا پانی کے نام سے مشہور اچھا اچھا سزا اچھا ہوتی. اچھا اچھا. جی 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 انور بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال تھا کہ جیسے وہ کہتے ہیں علماء لوگ کہ ایک رمضان کے مہینے میں 2 یا 3 قرآن ختم کرنے کا حکم ہے، ہوں. زیادہ سے زیادہ کتنا ختم کر سکتے؟ اچھا اچھا. زیادہ سے زیادہ کتنا ختم کر سکتے ہیں رمضان میں؟ مطلب رمضان کے مہینے میں کتنا ختم کر سکتے؟ 10 15 20 جو بھی. جی جی بالکل بالکل انور بھائی. دیکھیے مشائخ موجود ہیں انشاءاللہ، دیکھتے ہیں. جی بالکل. اور ایک سوال تھا، ہاں ہاں بولیے. جیسا 1 لاکھ میں 2,500 روپیہ پڑتا ہے جیسا زکوٰۃ کا. 1 لاکھ میں 10,000؟ نہیں 2,500. 2,500. ہاں ہاں تو ہم لوگ 1 لاکھ میں زیادہ کر کے 5% نکالتے ہیں 5,000، تو اس سے زیادہ کتنا نکال سکتے ہیں؟ اچھا اچھا اچھا. جی جی بالکل بہت اہم سوال ہے. جی بالکل دیکھتے شیخ کیا زیادہ جواب سے دیتے زیادہ کتنا لگا سکتے ہیں تاکہ قوم کو فائدہ پہنچ سکے؟ ہیں. جی بالکل بالکل. جی شیخ انور بھائی کا سوال ہے یہ. پہلا سوال کیا تھا؟ جی انور بھائی پہلا سوال آپ نے کیا کیا؟ میں نے پوچھا تھا کہ مطلب رمضان کے مہینہ میں علماء بولتے ہیں 2 سے 3. ٹھیک یاد آ گیا. جی جی بالکل بالکل. جی جی نہیں اصل میں آپ کا دوسرا سوال بہت اہم تھا تو اس پر زیادہ توجہ ٹھیک ہے، چلی گئی. جی بالکل بالکل. جی دیکھیے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بھائی نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کتنا ختم کیا جا سکتا ہے. تو دیکھیے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنا چاہیے، کیونکہ رمضان کریم یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن کے نزول کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے، اس کی عظمت ہے، اس کا مقام ہے. اور جہاں تک کتنا پڑھنا چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، اس میں آپ نے کہا کہ 1 مہینے میں ختم کر لو. اس کے بعد آپ نے آگے بڑھتے رہے تو آپ نے کہا کہ 7 دن میں ختم کر لو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے آخری جو تحدید کی ہے وہ 3 دن کی، اور آپ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی 3 دن سے کم میں قرآن پڑھتا ہے تو وہ قرآن کو سمجھ نہیں پائے گا. صحیح. تو اس لیے جو ہے اصل یہی ہے کہ آدمی جیسے 7 دن میں اگر ختم کرتے ہیں تو آپ مہینے میں 4 قرآن تقریباً ختم کریں گے. اگر آپ 3 دن میں ختم کرتے ہیں تو 10 دفعہ آپ کا قرآن لگ بھگ 10 مرتبہ آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا. تو آپ اتنا کر سکتے ہیں، لیکن اگر دوسری ذمہ داریاں متاثر نہ ہوں، جو آپ کی دینی کوئی ذمہ داری ہو یا کوئی دنیاوی ذمہ داری ہو متاثر نہ ہو، تو آپ جو ہے اتنا قرآن ختم کر سکتے ہیں. بعض علماء کرام نے یہ کہا ہے، جو بات اگرچہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس لیے ان کی بات مرجوح ہے، کہ اگر فاضل اوقات ہوں یا فاضل جو ہے جگہ ہوں، مکہ مدینہ ہو یا رمضان کا مہینہ ہو، یا کوئی آدمی عمرہ حج کے لیے جائے تو 3 دن سے کم میں بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کے رسول جو 3 دن کی جو تحدید ہے جی جی وہ کیا اس وجہ سے ہے کہ مطلب آدمی بغیر سمجھے یا اسپیڈ سے یا یوں ہی پڑھ رہے؟ اگر کوئی مطلب تقاضوں کو پورا کرے، آرام سے پڑھ رہا ہے، حروف کی رعایت ہے، دیکھیے میں سمجھ کر پڑھ رہا ہے. جی دیکھیے میری سمجھ یہ ہے کہ ہمیں نبی نے کوئی بات کہی ہے تو اس کا احترام ہونا چاہیے. زبردستی اس میں اپنی عقلی دلیلیں، اپنی عقلی گھوڑوں کی دلیلوں کے گھوڑے نہیں دوڑانا چاہیے. نبی نے ایک چیز دی ہے کہ ہمیں
3 دن سے جو قرآن کا اصل مقصد ہے قرآن کو سمجھنا، اس میں اور باتیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور باتیں شامل نہیں ہیں، اس میں اور باتیں بھی ہیں کہ اگر آدمی 3 دن سے جو ہے کم میں ختم کرے گا تو شاید اتنی وہ ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، اور پھر شریعت کے پورے مزاج کو دیکھیے نا کہ اس کی اور بھی تو ذمہ داریاں ہیں. صحیح. ہاں، تو وہ تمام چیزیں رکھ کے جو یہ بات یہ ہے کہ آدمی 3 دن، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو ہماری جو ہے اعمال کی جو صورتحال، اس میں اگر ہم 3 دن میں ایک دفعہ ختم کر لیں ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے. بہت اچھی بات. ایسا بہت کم لوگ اس زمانے میں کر پاتے تو ہیں. گویا کہ 3 دن کے حساب سے اب پورے مہینے میں جتنا مرتبہ کر لیں. ہاں، اچھا اس میں ایک چیز وضاحت کر دوں میں. جی. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی کہ ولا صلی القرآن فی لیلۃ، ہم. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی انہوں نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک رات میں قرآن ختم نہیں کیا. جی جی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کبھی ایسا نہیں کیا، جبکہ آپ صاحب قرآن ہیں، صحیح. آپ پہ قرآن اترا ہے، اور آپ نے کبھی بھی ایک رات میں قرآن نہیں ختم کیا. یہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے. اور کچھ صحابہ کرام کے آثار نقل کیے جاتے ہیں کہ بعض صحابہ جیسے عثمان رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ ایک رات میں قرآن ختم کرتے تھے. لیکن ان ساری روایات کو میں نے دیکھا تو کم سے کم میرے مطالعے میں ان میں سے کوئی بھی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں. میرا اس پر ایک مضمون بھی ہے، ہمارے میگزین میں اہل السنہ میں شائع ہو چکا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی بھی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ کسی بھی صحابی نے ایک رات میں قرآن ختم کیا. اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو عمل ہے اسی کے مطابق ہی ہمیں عبادت کرنی چاہیے. جی شیخ آگے. اچھا شیخ، اس میں ایک سوال اور ایڈ کروں گا کہ جیسا کہ ٹھیک ہے 3 دن میں ختم کرنا ہے، تو کیا یہ بہتر ہے کہ ہر 3 دن کے حساب سے آدمی قرآن ہی ختم کرتا جائے، یا 2-3 مرتبہ ختم کر لے باقی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے؟ نہیں دیکھیے، میں ایک بات اس کو بھی سمجھیے، تھوڑا سا ہمیں افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے. رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، تو تلاوت کی اپنی ایک فضیلت ہے. جی ایسا نہیں کہ صحابہ کرام کی بات یا جو بھی ایسا ٹھیک ہے، جیسے شیخ نے کہا کہ ٹھیک ایک رات میں یا کی روایتیں ثابت نہیں، باقی اور چیزیں تو ثابت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. تو اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم ترجمے سے قرآن پڑھو، یہ نہیں کہا جائے گا اس سے. یعنی اس ٹھیک کے ہے، لیے ترجمے آپشن ہے، اگر ترجمے سے اپنا تلاوت، قرآن پڑھے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے یعنی اس کے لیے وہ دونوں تلاوت آپشن کرے. ہیں، وہ بھی کر سکتا ہے، ایسا بھی کر کرے. وہ سکتا دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے ایسی بات. ہے. صحیح صحیح. اس کے بعد بہت ان کا بھائی کا دوسرا سوال یہ تھا زکوٰۃ کے جی تعلق جی. سے کہ زکوٰۃ جو ہے 2.5% ہے اصل میں، تو 1 لاکھ میں 2,500 بنتی ہے. اگر کوئی زیادہ دینا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا زیادہ دے گا اتنی زیادہ ان کو نیکیاں ملے گی. من تطوع خیرا فهو خیر له. تو جو وہ جتنا زکوٰۃ زیادہ مانی جائے گی شیخ؟ نہیں، اس کو زکوٰۃ نہیں، وہ عام صدقہ ہو گیا، نفلی صدقہ ہو قرآن گیا. میں عام بھی ہے، صدقہ جیسے ہو کہ شیخ نے آیت پڑھی قرآن میں بھی، اور حدیث میں بھی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام بیان فرمایا، اس میں یہ بھی کہا الا ان تطوع. صحیح اس صحیح. میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ یعنی 2.5 کے حساب سے بلا وہ شبہ زکوٰۃ آپ ہو کو جائے گی، آپ باقی جو جتنا آگے زیادہ وہ دیں کریں گے گے وہ عام تطوع، عام صدقہ ہوگا. ہاں عام صدقہ ہو. تو جب اللہ کے رسول نے فرائض بیان کیے تو اس میں جگہ جگہ یہ بھی ہے کہ اللہ تطوع، یعنی فرائض بتایا کہ یہ ضروری ہے. اب جیسے نماز ہے اور ہے، تو اس میں آپ نفلی بھی کر سکتے ہیں. تو نماز ہے جو بھی ہے جو نفلی ہے، اگر وہ آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. البتہ نماز کے بارے میں یاد رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت بھی ملنا چاہیے. صحیح. اور زکوٰۃ کے بارے میں تو آپ آزاد ہیں، جتنا چاہیں آپ دینا چاہیں، اللہ کی راہ میں کوئی مسئلہ نہیں. جی 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 بالکل. امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اگلا سوال. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی آپ کا نام جان سکتے ہیں؟ جی محمد علاؤدین. محمد علاؤدین صاحب. جی محمد علاؤدین صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں جے پور سے. جے پور سے. جی ماشاء اللہ. جی فرمائیے کیا جاننا سر چاہتے ہیں؟ میرا ایک کیا سوال سوال، آپ کا؟ میرا ایک سوال ہے. مجھے کچھ پریشانی ہے جس کے لے کر کے میں کافی دعا کر رہا ہوں. تہجد میں بھی زیادہ تر میں تہجد میں ہی کرتا ہوں، لگ 5-7 سال سے، پر پتہ نہیں وہ چیز میرا پورا ہی نہیں ہو رہا. دعا میرا پریشانی قبول کیا نہیں ہے ہو رہا. آپ کو پریشانی کیا ہے؟ دیکھیے اب جو پریشانی ہو تو میں سوشل میڈیا پہ کھل کے نہیں بتا سکتا ہوں، نہیں کوئی بات پر نہیں. ہے یعنی آپ جو کو کوئی پریشانی ہے، آپ اس میں مبتلا ہیں اور جی اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر رہے ہیں، لیکن آپ کو جی ظاہراً کوئی فائدہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. جی 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 علاؤدین بھائی بالکل دیکھتے ہیں، شیخ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کیا رہنمائی کرتے ہیں. جی شیخ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بھائی نے اپنی پریشانی رکھی ہے کہ وہ ان کو کوئی پریشانی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتے ہیں، لیکن ان کی پریشانی ایسا لگتا ہے ان کو کہ حل نہیں ہو رہی ہے. تو میں آپ کو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے آپ مایوس نہ ہوں، کیونکہ بندہ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا.
ہاں جیسے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت اللہ. ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ولا تیأسوا من روح اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندے کو، ایمان والے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک بات تو یہ. دوسری بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. تو اس میں دو باتیں میں آپ کو کہوں گا، یعنی دو طرح کی باتیں کہوں گا. ایک بات تو یہ کہ ہمیں دعا کے جو آداب ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور آداب میں سے ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے مایوس نہیں ہونا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جو ہے نا امید نہ ہو جائے. صحیح. اور نا امید کیسے ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں تو دعا کرتا، میں دعا کر رہا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی. الفاظ یہی ہیں، حدیث کے الفاظ یہی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ میں رب کو پکارتا ہوں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. وہ استحسر، اس کے بعد وہ امید چھوڑ دیتا ہے. صحیح. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امید نہیں چھوڑنا ہے. ہم اصل میں بے صبرے ہیں، ہم جو ہے بے صبرے ہیں. اب ایوب علیہ السلام کے ساتھ جو پریشانیاں ہوئیں اور وہ کتنے سال چلی، آپ دیکھیے عموماً بہت مشہور اہم یہ کہ نقطہ ہے، کئی 18 سال تک، 18 سال عموماً تک جو مسلسل مشہور ہے بیمار. کہ 18 سال اور تک. نبی ہیں. تو ایک نبی ہیں، اللہ کے چہیتے چنیدہ بندے ہیں، اور ان کو 18 سال کسی بیماری میں، کسی مصیبت میں مبتلا ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں بے صبرا نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھنا. ایک بات یہ. دوسری بات جو نبی نے ایک حدیث میں بتائی ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کو پکارے نا تو یقین کے ساتھ پکارے، پورے یقین کے ساتھ. اگر یقین کے ساتھ پکارے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی انسان دیکھے کہ ایسا تو نہیں کہیں وہ حرام کمائی کھا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی. اس بات پہ بھی دعائیں توجہ دینا. قبول کیوں ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھیں. ہاں ان کو بھی اور دیکھنا ہے، مطلب کیوں قبول نہیں ہوتی ان کو بھی دیکھنا. ہاں ان کو بھی دیکھنا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں. تو یہ آدمی کو نا امید نہیں ہونا ہے، انسان کو یقین کے ساتھ مانگنا ہے، انسان کو حلال کمائی کرنا ہے، حرام نہیں کھانا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے اب دعا ایک دوسرا پوائنٹ، ایک تو یہ چند پوائنٹ یہ ہو گئے، اور بھی تفصیلات ہیں لیکن اختصار کے ساتھ. اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، کبھی کبھی اس میں بھی ہم صحیح چیز کو سمجھ نہیں پاتے. کیونکہ دعا کی قبولیت کا ہم مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو مانگا ہے وہ مل جائے، جبکہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دعا کی قبولیت کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی چیز مانگتا ہے وہی چیز اس کو مل جائے گی، یہ بھی دعا فوراً ملے، یہ جو ہے تو یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک صورت ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی دعا جو مانگا وہ نہیں ملے گا، لیکن اس کے بدلے میں بہت بڑی، اس سے بڑی مصیبت آنے والی تھی، وہ ٹل جاتی ہے. اور وہ مصیبت، بڑی سی مصیبت وہ ٹل جاتی ہے. بندہ اس کو سمجھ بھی نہیں پاتا، اس کا احساس بھی نہیں کر پاتا کہ اتنی بڑی مصیبت اس کی ٹل گئی. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی اللہ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی چیز کو سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے بری ہے وہ چیز، میرے لیے نقصان دہ ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا، لیکن حقیقت میں وہ جو نہیں ہو رہا ہے اسی میں اس کے لیے بھلائی ہے. اللہ حکیم. اس پہ بھی ایمان ضروری ہے. ہاں اس پہ ایمان ضروری کہ اسی میں بھلائی ہے، اور وہ جو دعا مانگ رہا ہے وہ ضائع نہیں جا رہی ہے، وہ جو ہے رائے گا نہیں، اس کا ذخیرہ ثواب کا، نیکیوں کا ذخیرہ وہ جو جمع آخرت میں دعا عبادت بلا شبہ، تو وہ جو ہے بلکہ سب سے بہترین عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے. تو وہ دعاؤں کا جو بھی ثواب کا ذخیرہ ہے جو دعاؤں کی وجہ سے مل رہا ہے وہ آخرت میں جمع ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ حکیم جانتا ہے کہ شاید یہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں، جو آپ کی پریشانی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب یہی صورت آپ کے ساتھ ہوگی، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن کبھی کسی بندے کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی یہاں دعا قبول نہ ہو لیکن آخرت میں اس کو بدلے میں بہت کچھ مل جائے. تو میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا، ریکویسٹ یہ ہوگی میری، میں درخواست کروں گا بلکہ، کیونکہ مسئلہ آپ کا ہے تو میرا مسئلہ ہے، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. یہ بہت اہم چیز ہے. لوگوں سے جو بھی مسئلہ آپ نے بتایا، نہیں مسئلہ کیا ہے اور کوئی ضروری نہیں کہ بتایا جائے، لیکن مایوس نہ ہوں، لوگوں سے مشورہ کریں. اگر کوئی طبی مسئلہ ہے تو بہتر سے بہتر ڈاکٹر تلاش کریں. اگر اور کوئی مسئلہ ہے تو اس میدان کے، اس فیلڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے بات کریں. اور لوگوں سے کچھ اپنے جو پیارے لوگ ہیں، جو آپ کے پرخلوص ہیں آپ کے ساتھ، ان سے اپنی مصیبت کو، پریشانی کو شیئر کریں. شاید وہ لوگ آپ کے مسئلے کا کوئی حل دیکھ لیں. بہت اہم. جی علاؤالدین بھائی، امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی اور ایک بات میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا دعا کیجیے کہ جو میری نہیں ضرور دیکھیے ہم لوگ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی اپیل کرتے ہیں. دیکھیے شیخ نے بتایا کہ پہلی بات تو آپ مایوس نہ ہوں، اور دوسرا یہ کہ دیکھیے دعا کبھی کبھی فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی فوراً نہیں بعد میں قبول ہوتی، جیسا کہ وہ پیغمبر کا واقعہ 18 سال تک دعا کرتے رہے.
اسی طریقے سے آنے والی مصیبت بھی ٹل سکتی ہے، اور یہ نہیں تو کم سے کم دعا عبادت ہے، ثواب انشاءاللہ آپ کو ملتا رہے گا. تو مایوس نہ ہوں، آپ دعا کرتے رہیں، اور ہم سب بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مایوس تو کہ نہیں اللہ ہے. تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے، اور انشاءاللہ ناظرین بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. جی بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے. جی اگلا سوال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناظرین، محفل رمضان کا یہ پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا 11 سے 12 بجے. آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد طاہر بول رہا ہوں جے پور سے. جی محمد طاہر بھائی کہاں؟ جے پور سے. جی جی ماشاءاللہ. جی طاہر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی مجھے ایک ماشاءاللہ. چیز یہ جاننی تھی جناب کہ اکثر امام لوگ دعا کے لاسٹ میں سبتے طفیل بولتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبتے طفیل میں قبول کرنا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی ایک بالکل. صحیح ہے. اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں کہ آپ وتر کی نماز کو آخری نماز بنائیں. جی 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 تو وتر کی نماز میں جو آپ لوگوں نے بتایا کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرے اور پھر 1 رکعت علیحدہ سے پڑھے، جی جی اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ جی بالکل 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 طاہر بھائی، انشاءاللہ مشائخ موجود ہیں، دیکھتے ہیں آپ کی کیا رہنمائی فرماتے ہیں. جی شیخ، جو بھائی کا سوال تھا، پہلا سوال تھا، وہ بہت سے ائمہ ایسے ہیں کہ لاسٹ میں جب وہ دعا کرتے ہیں تو دعا کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ نبی کے صدقے طفیل میں اسے قبول فرما. کیا اس کا ثبوت ملتا ہے یہ سلسلے میں؟ دیکھیے کیا دعا ایک عبادت ہے، اور دعا کے سلسلے میں بھی ہمیں اللہ رب العالمین کے فرمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ کے نام کا وسیلہ لینا، یہ کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے. اس لیے یہ چیز درست نہیں ہے کہ صدقے طفیل سے ہم دعا کریں. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے بھی دعا کی ہے، لیکن کسی بھی صحابی سے یہ ثبوت نہیں ملتا ہے کہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے دعا کرتے ہیں. تو یہ چیز ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمیں دعا میں یہ طریقہ نہیں اپنانا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے براہ راست دعا کرنا چاہیے. اور اگر کسی کو وسیلے کے طور پر کچھ چیزوں کے ریفرنس میں دینا ہے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ، کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے ان کا واسطہ دے سکتے ہیں، ان کا حوالہ دے سکتے ہیں، ان کا یعنی وسیلہ جن دے سے سکتے مانگنا ہے ان کا دے سکتے ہیں. اللہ سے مانگ رہے ہیں ہیں، تو اللہ سے مانگ رہے ہیں. ہاں صحیح. ہاں اسی طرح سے آپ اپنی عبادتوں کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں. جیسے صحیح بخاری کی جو مشہور روایت ہے نا صحیح. کہ غار میں پھنس گئے تھے 3 لوگ، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنی اپنی عبادت اور اپنے اپنے عمل کا حوالہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیری خاطر یہ کیا ہے، میں نے تیری خاطر یہ کیا ہے، تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے. تو اس کا بھی ثبوت ملتا ہے. صحیح. تو دعاؤں میں اس طریقے کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حوالہ دیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا حوالہ دیں، یا اپنے اعمال کا حوالہ دیں، یا کوئی زندہ شخص ہے آپ اس سے دعا کروا لیں. ان چیزوں کا ثبوت ملتا ہے. باقی یہ کہ کوئی بھی شخصیت ہو، وہ فوت ہو گئی، دنیا سے گئی، تو اس کا حوالہ دے کے آپ دعا کریں، تو یہ چیز قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملتی، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی طاہر بھائی کا دوسرا سوال تھا وطر کے تعلق سے، کہ وطر کی نماز یعنی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر یعنی کیا طریقہ ہوگا؟ اس کا طریقہ وضاحت کرتا ہوں سوال کی کہ جو 2 رکعت پڑھ کے ہم نے سلام پھیر دیا تو اس کے بعد 1 رکعت ہم الگ سے پڑھیں گے، تو اس کی نیت کیا ہوگی؟ وطر کی نیت ہوگی. وطر پڑھ رہے ہیں تو وطر کی نیت ہوگی کہ اس سے اب پوری نماز. یعنی یہ پہلے والی جو 2 رکعت تھی یہ بھی وطر ہی تھی؟ ہاں وطر ہی تھی. ہاں ایک جو پڑھیں گے وہ بھی وطر ہاں ہے، وطر تو نیت وہی وطر کی ہی رہے گی. بلکہ اس پوری نماز کو بھی وطر کہا جاتا ہے. اگر یہ کوئی آدمی سمجھتا ہے، یہ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ پوری نماز ہم رات کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، یہ پورا جو 11 رکعت ہے، تو پوری 11 رکعت پر بھی وطر کا اطلاق ہوتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. جی طاہر بھائی امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. نہیں تو وہ نیت 2 بار کرنی پڑے گی یا ایک بار ہی نیت کر کے 3 رکعت ادا کرنی پڑے گی؟ جب سلام پھیرنے کے بعد جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی ایک نیت ہوتی ہے، آپ کے دل میں ایک ارادہ ہوتا ہے، اسی کا نام نیت ہے. ہر 2 رکعت پہ جب آپ سلام پھیر دیں گے نا تو سمجھیے کہ عبادت کا سلسلہ ٹوٹ گیا ہے، اب نئی عبادت شروع ہو رہی ہے. جیسے آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، پہلے آپ نے سنت پڑھا تو آپ کی ایک نیت تھی، پھر آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو آپ کی ایک نیت بنتی ہے، پھر آپ سنت موقدہ پڑھ رہے ہیں پھر آپ کی نیت ہوتی ہے. تو ایسے ہی ہر 2 رکعت کے بعد جب آپ سلام پھیریں گے تو آپ کی یعنی وطر کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ نیت کہ ہم جو 3 رکعت پڑھنے جا رہے ہیں پہلے 2 پڑھ کے سلام پھیر دیں گے پھر 1 پڑھیں گے. اب 2 پڑھ لیے تو پھر کھڑے ہوئے تو نیت یہی ہے کہ 1 رکعت بچی ہے وہی کمپلیٹ کرنا ہے. جی بہت سے لوگ خالی 1 ہی رکعت پڑھ لیتے ہیں وطر کی. وہ
یعنی آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ صرف وطر کی نماز ایک ہی رکعت اگر پڑھ لی جائے تو یہ ہو جائے گی یا نہیں؟ ہاں جی ہاں، ایک رکعت کا بھی ثبوت ملتا ہے، ایک رکعت کی نماز ایک رکعت بھی تبھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت سے زائد ثابت نہیں ہے، لیکن کم ثابت ہے۔ تو اگر جیسے کوئی کسی نے 8 رکعت پڑھا اور وہ ایک رکعت صرف وتر پڑھنا چاہتا ہے تو بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن رمضان میں چونکہ یہ ملتا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے کہ وہ 11 سے بھی کم پڑھتے ہوں، اس لیے کم سے کم رمضان جو بابرکت مہینہ ہے اس کو 11 کی تعداد مکمل کرنی چاہیے، اس سے کم پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کبھی کبھار باقی اگر جہاں ایک تک پڑھ لیں- جواز ہے ایک رکعت وتر کا تو وہ جائز ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رمضان میں کم سے کم، میں نہیں کہتا کہ وہ حرام ناجائز ہے، لیکن رمضان میں چونکہ بابرکت مہینہ ہے تو کم سے کم 11 پڑھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی طاہر بھائی بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے، کوئی اور سوال ہو انشاءاللہ پھر رابطہ کر سکتے ہیں آپ، جزاک اللہ خیر۔ جی اگلا سوال۔ السلام علیکم۔ ہلو، شاید فون کٹ ہو گیا۔ تو شیخ ہم لوگوں کی گفتگو چل رہی تھی اور بڑا اہم سوال تھا کہ رمضان میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ شیخ کچھ کہہ رہے تھے اس میں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں 3 یہ جو سوال عام طور پر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جب شیطان قید کر دیے جاتے ہیں تو لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے اس کے جو ہے 3 جواب یعنی 3 پوائنٹ میرے ذہن میں آتے ہیں۔ ایک پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ تمام شیطان قید نہیں کیے جاتے، جو مردۃ الجن ہیں، جو شرکش شیاطین ہیں وہ قید کیے جاتے ہیں، بہت سارے شیطان چھوٹے رہتے ہیں۔ اب ہمیں وہ کتنا کیسے مطلب کہ اغوا کیسے کرتے ہیں اور گمراہ کیسے کرتے ہیں اس کی تفصیلات ہمیں نہیں پتہ، لیکن ایک یہ کہ بنیادی طور پر کہ تمام شیطان قید نہیں کیے جاتے، تو امکان ہے کہ وہ جو باقی شیطان ہوں وہ لوگوں کو گمراہ کریں، ایک بات تو یہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے شیطان قید کیے جاتے ہیں نا، لیکن اور بھی چیزیں گمراہ کرنے کے لیے نا، ہمارا نفس ہے امارہ بالسوء، ہمارا نفس جو ہے ہمیں برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ پھر ایک بات اور ہوگی، بلکہ 4 پوائنٹ کہیے، ایک دوسرا پوائنٹ تو یہ ہو گیا کہ امارہ بالسوء ہمارا نفس، جب نفس اس کا عادی، اسی کو تھوڑا سا اگر آپ ایلیبوریٹ کریں گے یعنی اس کی تفصیل کریں گے تو یہ ہے کہ شیطان نے ہمیں پورے سال گمراہ کیا، ہم شیطان کے راستے پر 11 مہینے رہے، تو کیا شیطان چلا گیا، بیماری چلی گئی، تو کیا بیماری کے اثرات انسان پہ نہیں رہیں گے؟ بالکل۔ تو یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ انسانی جب کوئی چیز ٹھیک ہے بیماری چلی گئی، شیطان آج چلا گیا، لیکن اس کے اثرات جو اس نے 11 مہینے ہمیں گناہوں میں مبتلا رکھا تو اس کے اثرات ہماری زندگی میں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اچانک رمضان کا مہینہ آیا اور ہم پورے کایا پلٹ ہو گئی، ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ تو ایک بات تو یہ۔ اچھا، اس کا ایک آخری جواب میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اس کا اثر نہیں ہے یہ بھی غلط ہے۔ اس کو آپ کو جانچنا ہو تو دیکھ لیجئے مسجد رمضان سے پہلے کتنی بھرتی ہے، رمضان میں کتنی بھرتی ہے، آپ مشاہدہ ہے دیکھ لیجئے۔ تو شیطان کے نہ ہونے کا اثر تو دکھائی دیتا ہے ہمیں، کون کہتا ہے کہ نہیں دکھائی دیتا؟ بلکہ آدمی خود تجربہ کرے کہ معمولی کوئی کسی نیکی کا معمولی سا ارادہ ہوتا ہے، تھوڑا سا چلنا چاہے تو بڑی آسانی سے وہ کر لیتا ہے۔ عام دنوں میں بڑی مشکل ہوتی ہے لیکن رمضان میں بہت آسان ہوتا ہے، نیکی کرنا بڑا آسان رہتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور میں جوڑ دوں کہ بہت سارے لوگ جو اس انداز سے سوال کرتے ہیں نا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ غیر رمضان میں جو نماز نہیں پڑھتے تو ان کا کوئی قصور نہیں تھا، خود شیطان کا قصور تھا، وہ پکڑ کے رکھا تھا تو ہم کیا کریں؟ تو یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ غیر رمضان میں آپ یہ کہہ کے ہم یہ کہہ کے بچ جائیں گے۔ شیخ بہت اہم گفتگو چل رہی ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے چونکہ سوال لیتے ہیں۔ ٹھیک۔ جی السلام علیکم۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں محمد ظفر بول رہا ہوں پٹنہ سٹی سے۔ محمد ظفر صاحب پٹنہ۔ جی ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہاں بالکل۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم رات میں کھانا وغیرہ کھا کے سوئے اور سحری نہیں کر سکے، نیت کروا سوئے، اور اگر ہماری نیند نہ ٹوٹی، صبح میں احساس ہوا کہ میں نے تو آپ کو صحیح نہیں کھایا، تو کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ جی بالکل بالکل ظفر بھائی، دیکھیے مشائخ یہاں موجود ہیں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا شیخ رہنمائی کرتے ہیں۔ جی شیخ، ظفر بھائی کا پٹنہ سے سوال ہے کہ یہ رات میں جو ہے کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، تاخیر سے کھاتے ہیں، تو اب کیا وہ ان کی سحری ہو جائے گی چونکہ سحری میں نہیں اٹھ پا رہے ہیں؟ یہ بنیادی سوال یہی ہے کہ سحری نہیں کر سکے تو روزہ ہوگا کہ نہیں؟ تو دیکھیے بغیر ظفر بھائی آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ پہلے ٹی وی کی آواز کو میوٹ کر دیں۔ جی 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 دیکھیے سحری کے تعلق سے شاید ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ سحری یہ واجب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں۔ آپ نہیں اٹھ سکے، کوئی آدمی اٹھ بھی گیا اور کسی وجہ سے نہیں سحری کھایا تو اس کا مطلب نہیں کہ اب اس کا روزہ نہیں ہوگا،
سحری یہ واجب نہیں ہے، بلکہ اس پر تو امام نووی رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا صحیح. کہ اس بات پر اجماع ہے کہ سحری واجب نہیں ہے، اور اسی مفہوم میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے. اور صحیح بخاری وغیرہ کی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی نے ایسے ہی مسلسل روزہ رکھ لیا تھا، یعنی سحری نہیں کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کوئی نکیر نہیں کیا، نہیں کہا کہ تمہارا روزہ نہیں ہوگا. یعنی سحری ضروری نہیں ہے روزہ ہو جائے گا. تو بغیر سحری کے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ سحری نہ چھوڑیں، باعث برکت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے، روزے میں اس سے آسانی ہوتی ہے، اس لیے سحری نہیں چھوڑنا چاہیے. بہت سارے فوائد ہیں، بہت ساری سنت ہے، برکتیں سنت کے ہیں. جذبے کے تحت عمل کرنا چاہیے. اس لیے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے. ترک ہو گئی اچھا شیخ، جیسے کچھ لوگ رات میں تاخیر سے کھانا کھاتے ہیں، تاخیر سے، کافی تاخیر سے، یہ سوچ کر کہ بھائی سحری میں نہیں اٹھیں گے تو بھی چل جائے گا، تو جو تاخیر سے رات میں کھاتے ہیں کیا وہ سحری ہو سکتی ہے یا سحری کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس پہ سحری دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دلائی ہے آخری وقت میں سحری میں تاخیر کرنا چاہیے. تو تاخیر یعنی بالکل روایت میں ملتا بھی ہے کہ کیا فاصلہ ہوتا تھا نماز کا اور سحری کا، تو اسی وقت کھائیں گے تو اسی کو سحری کہیں گے، وہی سحری. یعنی یہ رات کا کھانا ہوا، اب شام کو کھا کے اس کو سحری نہیں بولیں گے. لفظ بھی دلالت کرتا ہے. لفظ بھی، ہاں دیکھیے شہر شہر سے. سے. سحر کا وقت ہے. جی جزاک اللہ خیر. جی ظفر بھائی، امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی جزاک اللہ خیر. میں نے کہا کہ بھائی نہیں ہوتی ہے، ہم کہیں نہیں ہے تو مسئلے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بنا کھایا اپنے کیسے رکھیے. جی جی بالکل بالکل. جی جزاک اللہ خیر. ہم سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ. کوئی اور سوال ہو انشاءاللہ بعد میں رابطہ کر سکتے ہیں. جی اگلا سوال. ناظرین، محفل رمضان کا یہ پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا. آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں. 11 سے 12 بجے یہ پروگرام آپ کے لیے ہوگا. جو بھی مسائل ہوں گے، جو بھی سوالات ہوں گے، جو بھی معاملات ہوں گے، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی پوری کوشش کی جائے گی. اور آپ سب سے ایک خاص اپیل یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس پروگرام کو یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز اسے شیئر ضرور کریں، لائک کریں اور بھی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. جی اگلا سوال. جی شیخ، ہماری گفتگو چل رہی تھی رمضان میں شیطان قید کر جاتا ہے، تو کئی اہم باتیں ہیں. میں جی یہ عرض کر رہا تھا کہ آدمی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ رمضان سے پہلے جو ہماری نمازیں نہیں ہو رہی تھی، جو گناہ ہو رہے تھے، اس میں ہم کیا کریں، سب شیطان ہم کو پکڑ کے رکھا تھا. تو رمضان کے علاوہ بھی یہ تصور ٹھیک ہونا چاہیے کہ شیطان ہم کو باندھ کے نہیں رکھتا ہے. اس لیے ہم اللہ کے ہیں یہ نہیں بول سکتے کہ رمضان کے علاوہ تو شیطان ہمیں پکڑے ہوئے. تو شیطان صرف بہکانا اس کا کام ہے، اس کا کام مجبور کرنا نہیں ہے. اس لیے ہمیں خبردار رہنا چاہیے کہ رمضان کے علاوہ بھی ہمیں نماز پڑھنا ہے، عبادت کرنی ہے، اور یہ کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ شیطان تو اب قید ہو رہا ہے، اس میں قید نہیں تھا. اچھا شیخ، وہ آپ نے بڑا اہم نقطہ ذکر کیا تھا کہ عام دنوں میں جو شیطانی حرکتیں ہماری ہوتی ہیں، کارنامے ہوتے ہیں، تو ایک بیگ وہ اثر نہیں جائے گا. بہت اہم نقطہ تھا ماشاءاللہ. اچھا، قرآن میں اللہ نے یہ بھی کہا نا، من الجنتی والناس، تو انسانوں میں سے بھی کچھ شیطان نما ہوتے ہیں. تو کتنے لوگ جو ہے اکساتے ہیں، روزے کی جو کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اس کو بھی گناہوں کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو انسانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں. اب اس میں ہماری ذمہ داری کہ ایسے لوگوں کو لگام دیں. سماج کی ذمہ داری جو کہا گیا نا صحیح مسلم کی حدیث من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ. تو ایسے کوئی انسان نما شیطان دکھائی دیں تو ہم کو اپنے ہاتھ سے ان کو ٹھیک کرنا چاہیے، کہ کم سے کم زبان استعمال کریں یا دل سے برا جانیں. تو ایسے لوگ کبھی کبھی اس میں انسان کا بھی دخل ہوتا ہے اپنا، جس میں جیسے ایک نقطہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ ایک آپ کو بہکانے آیا. ایک بات تو یہ ہے کہ تو اجنبی ہے کوئی بہکانے آیا تو وہاں جو ہے ٹھیک ہے اس کو سمجھایا جائے یا اس کو ٹھیک. لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے اس میں کہ جو بہکانے والے لوگ ہیں ہمارے ساتھی ہوتے ہیں. تو نیک صحبت جسے کہنا چاہیے کہ نیک صحبت اور بد صحبت. اور جو مشہور واقعہ صحیح بخاری کا ہے کہ جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، تو عالم نے جو اس کو مشورہ دیا کہ تمہاری توبہ تو قبول ہوگی، لیکن تم یہاں جس بستی میں ہو اس بستی میں رہو گے تو تمہارے حالات بدلیں گے نہیں، تمہاری طبیعت میں فرق نہیں آئے گا. انسان کی طبیعت جب گناہوں کو قبول کر لیتی ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ بری عادتوں کو چھڑانا. تو اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے نیک لوگوں کے پاس مشورہ دیا کہ وہاں جب بستی میں جاؤ جہاں اللہ کے نیک بندے عبادت کرتے ہیں وہاں جاؤ. تو ایک مشورہ تھا توبہ کے علاوہ. تو یہ اس کی بڑی اہمیت ہے کہ انسان جو ہے اگر نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ اس سے زندگی میں نیک کام ہونے کی زیادہ امید ہے، اور بروں کے ساتھ رہے گا تو برے اپنی بری صحبت کا اثر اس پہ ڈالیں گے اور بہت امکان ہے کہ اس سے برائیاں ہوں. جی. اچھا، یہ کہ رمضان میں ایک اور چیز ہے کہ وہ توبہ تو کرے. رمضان آتا ہے تو آدمی رمضان سے پہلے یہ پلان کرتا ہے کہ صرف رمضان میں نماز پڑھیں گے، سوچتا بھی ہے.
तो तौबा नहीं कर रहा है कि अभी तक हम नमाज छोड़े थे, अल्लाह से तौबा करते हैं, अब इंशाल्लाह लाइफ टाइम हम नमाज जारी सही करें, बहुत इस इरादे के आदमी खुद नेकी की तरफ बढ़े तो वो हाँ, इरादा तो करे, हाँ, नियत तो करे, वो तौबा तक नहीं करता है जी कि जो जी नमाज छूटी है, वो प्लानिंग करके रखता है रमजान बस में एक फिर ये ऐसे वही करेंगे। रमजान में भी सिर्फ शुरू के चंद दिन हाँ शुरू के, जी तो कहाँ से वो तकवा आएगा, कहाँ से हौसला सही मिलेगा। जज़ाकल्लाह खैर। एक सवाल लेते हैं इंशाल्लाह फिर जी। जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई आपका नाम जी जान मेरा सकते? अवैध जी अवैध अच्छा ओवैस भाई। वैसे भाई। जी माशाल्लाह, हाँ। हमारे एक साथी भी थे सैयद ओवैस साहब जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अहमदनगर। अहमदनगर। जी माशाल्लाह। ओवैस भाई क्या सवाल है आपका? जी सूर्य यासीन शरीफ के बारे में सवाल था। ये सूर्य यासीन का बारे में बहुत बड़ी फजीलत बताते हैं, जैसा कि सूर्य यासीन एक बार पढ़ने से 10 एक बार सूर्य यासीन पढ़ने से 10 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है, तो ये कहाँ तक सही है? ओहो जी बिल्कुल बिल्कुल, मशाइख मौजूद हैं, देखते हैं क्या रहनुमाई करते हैं। जी शेख ओवैस भाई का सवाल है कि इब्तिदान किसी ने बात कर कहा रहे है। हैं। जी जी। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जो आपने वैस भाई सवाल ये किया है कि या सूरह यासीन की बहुत सारी फ़जीलतें हैं, उसमें से आपने एक बात ये बयान की कि एक मरतबा अगर कोई आदमी सूरह यासीन पढ़ लेता है तो उसको 10 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। तो ऐसी कोई भी रवायत सही नहीं है, बल्कि सूरह यासीन की फ़जीलत में जितनी भी रवायतें हैं सब के ज़फ़ या तो मौज़ू हैं या ज़ईफ़ जिद्दा यानी बहुत कमज़ोर हैं या कम से कम ज़ईफ़ हैं। और जो मशहूर रवायत है कि यासीन कुरान का दिल है, वो भी रवायत जो है सही नहीं है। तो मेरी मालूमात के हद तक कोई भी जो है रवायत यासीन की फ़जीलत सूरह यासीन की फ़जीलत के ताल्लुक़ से कोई भी रवायत सही नहीं है, इसलिए हमें ऐसा कोई अक़ीदा भी नहीं रखना है और उस पर कोई अमल भी नहीं करना है। जैसे और सूरतें कुरान की हैं, पूरे कुरान की फ़जीलत है, उसे पढ़ने की फ़जीलत है, तो सूरह यासीन भी उसी तरह आप पढ़ें पूरे कुरान के साथ, तो इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। जी शेख कुछ इजाफ़ा करेंगे? ठीक। जी ओवैस भाई, उम्मीद कि आपको जवाब मिल गया होगा। जी जज़ाकल्लाह खैर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और सवाल हो इंशाल्लाह फिर रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, महफ़िल रमज़ान का ये शानदार प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है, चूँकि वक्त हमारा महदूद है, 11 से 12 वक्त हो चुका है। हम आपसे रुखसत होते हैं। आप सभी के शुक्रगुज़ार हैं कि माशाल्लाह हमसे जुड़े हैं, आप लोग सवालात करते हैं, हमें देखते हैं, पसंद करते हैं। आज के लिए हम आपसे रुखसत होते हैं। इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी कल के प्रोग्राम में 11 से 12। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें